اصل میں جس کانٹیکس میں سر یہ بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس زمانے میں اور بھی جو ہے نا سو کالڈ پیغمبروں کے جو ہے وہ تاریخ ملتی ہے، جیسے مسلمہ کذاب تھا، ایک دو اور تھے، اگر ان کی آپ تعلیم دیکھیں نا تو اٹ از آلموسٹ جیسے وہ سملر ٹائپ نہیں ہے، جیسے محمد کہہ رہا ہوتا ہے، تو لگ یہ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں کوئی ایسی ویو تھی، کوئی ایسی فضا نہیں. مسلمہ کذاب والی جو سٹوری ہے نا وہ میرے خیال میں اتنی کوئی ریلائبل بھی نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، تو عمر کا اپنا کوئی وجود ثابت نہیں ہے، تو پھر کیسے آپ ثابت کریں گے کہ مسلمہ کذاب بھی تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس ایسے ہی اسلام میں سٹوریز انہوں نے شامل کی ہوئی ہیں، شاید وہ کوئی باغی ہو اس کے اوپر انہوں نے بالکل ڈال دیا بالکل ہو، کیونکہ بالکل ہمیں یہی نہیں پتا کہ محمد کون تھا. کیونکہ دیکھیں انہوں نے جتنی بھی تاریخ لکھی ہے نا، انہوں نے لوگوں کو اتنا الجھایا ہوا ہے اس بات میں کہ یہ فلاں حدیث صحیح ہے تو فلاں غلط ہے، تو فلاں ڈھمکاں یہ ہے تو یوں ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری جھوٹی ہیں یا ساری سچی ہیں، اور یہ ساری جھوٹی ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، کیونکہ آرکیولوجی سے کوئی بات میچ ہی نہیں کرتی، اور پوری تاریخ انہوں نے معاویہ کی لکھی ہوئی ہے، علی سے اس کی جنگ فلاں ڈھمکاں یہ وہ. معاویہ کرسچن نکل آیا بھائی، علی یہ کیوں نہیں تھا، یہ کیوں نہیں لکھا انہوں نے کتابوں میں کہ ہاں بھائی وہ صحیح ہو گیا تھا اس لیے مارنے چلا گیا تھا علی اس کو. سوچنے کی بات ہے نا کہ کیا مسئلہ تھا. تاریخ اس کا مطلب ہے ٹوٹلی مینوفیکچرڈ ہے. معاویہ کی کئی انسکرپشنز ہیں، اس نے باتھ ہاؤسز بنوائے یروشلم میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ اس نے سیریا دمشق میں اس نے کتنی بلڈنگز بنائی، اور کئی جگہوں پہ انسکرپشنز ہیں، اور ہر انسکرپشن میں اس کے نام کے ساتھ کراس بنا ہوتا ہے. اور انسکرپشنز کس لینگویج میں ہیں؟ انسکرپشنز بھی ساری کی ساری گریک میں ملتی ہیں معاویہ سے متعلق. بات سمجھ آتی ہے؟ خود گریک لکھنا جانتا تھا، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا معاویہ، ایسے ڈرامے باز نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. اب آپ دوسرے پھر ان کے سکے دیکھیں، آپ یہ جا کے لسٹ آف کیلفس دیکھیں صرف ویکیپیڈیا کے اوپر، آپ کو نظر آئے گا کہ ہر ایک کے سکے. پھر اس کی سیل ہے جس نے اس نے مروان کو، انس بن مالک تھا کہ کون تھا، اس کو اس نے گورنر سے ہٹایا تھا معاویہ نے، تو اس نے اپنی مور لگائی تھی، اور اس مور کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو مسلمان بندہ ہے ہی نہیں. پھر شروع میں جو سکے جاری ہوتے ہیں عبد الملک کے زمانے میں، انہوں نے لا الہ الا اللہ لکھا ہے، محمد کا کوئی نام ہی نہیں ہے. عباسیوں کے سکے جب جاری ہونے شروع ہوتے ہیں ان میں پہلی دفعہ آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، دوسری طرف محمد رسول اللہ. خیر میں آپ کو دکھاتا ہی ہوں، کافی اچھی چیز ہے، لوگ اگر اس کو دیکھیں تو ایک سیکنڈ میں ویکیپیڈیا پہ بھی دکھاتا ہوں. ہاں جی کہا تھے میں نے دیکھے، میں ان کو دکھائے. بہت سے لوگوں کو اس بات کا ہوتا ہے کہ جی ہاں مسلمان کہتے ہیں تصویر بنانا حرام ہے. میں ان کے سامنے بالکل یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں جی، میں اسکرین آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ جی میں شاید کوئی باتیں جھوٹ بول رہا ہوں، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں کیسے سچی ہیں. یہ دیکھیں جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ دیکھیں، یہ آپ کو اسکرین میں ہی نظر آ رہی ہے، یہ لسٹ آف کیلفس ہے ویکیپیڈیا پہ، اور ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ریفرنسز سارے کے سارے، اور مسلمانوں کا کنٹریبیوشن بھی ہے اس میں. اب یہ دیکھیں جی، یہ پہلا جو کیلیگرافک کوائن، کیلیگرافی یا کوائن، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، ٹھیک ہے. یہ سکہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ عثمان کا سکہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر کہیں کوئی اللہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے. یہ سکے کے بارے میں جو ہے نا ڈیبیٹ بھی ہے عثمان کے سکے کے بارے میں، کیونکہ عثمان نے سکے جاری نہیں کرائے تھے. پھر علی کے اوپر یہ سکے ہیں. اب علی کا سکہ آپ دیکھیں، ادھر دیکھیں، کہیں لکھا ہے محمد؟ کوئی نہیں لکھا. ادھر اللہ لا الہ بھی نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے. یہ بالکل ایک نارمل سکہ ہے جیسے کسی کا بنا ہوا ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ تو تصویریں بنانے کے خلاف تھے. تصویر کیسے بنی ہے علی کے سکے پہ؟ بتائیں مجھے، ٹھیک ہے. خیر یہ سکے جو ہے نا یہ ڈسپیوٹڈ ہیں، یہ والے دو. مگر یہ جو سکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حسن کی خلافت، حسن کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اب یہ معاویہ آ گیا پہلا، ٹھیک ہے. یہ معاویہ کا سکہ ہے، یہ وہی سکہ ہے جو کہ علی کا سکہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ اصل میں یہ معاویہ کے سکے ہیں، وہ علی کے سکے نہیں ہیں. یہ دیکھیں چاند تارا بنا ہے چاروں طرف، یہ بیچ میں اور بنی ہیں ان کے کوئی سرکاری نشانات جو ہیں، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. اب یزید اول آیا، اس کا بھی سکہ یہی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو تصاویر آیا، خلیفہ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں تصاویر، ہاں یہ خلیفہ کو کرتی ہیں. یہ معاویہ 2 آیا جی، دیکھیں داڑھی والا ہے، ٹھیک ہے. اس کی مونچھیں شونچھیں نہیں ہیں کوئی بھی، یہ بنا ہوا ہے، اور یہ باز کے پر بنے ہوئے ہیں. تصویر کیسے بن رہی ہے؟ اسلام تو تصویر کے خلاف ہے نا، بات سمجھیں. اچھا پھر مروان 1 آیا، ٹھیک ہے جی، جو کہ مروان بن حکم تھا. اس کی بھی تصویر دیکھیں، تصویر ڈیفرنٹ ہے، اس کی سکہ بھی تقریباً ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو ہاں ادھر یہ اب دیکھیں. پھر آگے آ رہا ہے جی یہ عبد الملک بن مروان، یہ اس کی ایک بلکہ پراپر
تصویر سی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. دیکھیں اس نے امامہ پہنا ہوا ہے, سر پہ داڑھی ہے, مونچھیں بھی ہیں, اور یہ اس نے کوئی پہنا ہوا ہے گارمنٹ ایسا جو کہ بڑا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ولید اول کا سکہ. اب یہ پہلا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. یہ کب منٹ ہوا ہے؟ 707 میں. ایک سیکنڈ ٹھہرے, میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کب ہے. یہ 715 کے ہیں. ٹھیک ہے, سن آف عبد الملک, ینگر برادر آف الولید. ٹھیک ہے, یہ سکے اس نے جاری کیے ہیں. ان کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہے, محمد آپ کو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ان کے اندر. اب ظاہری بات ہے, یہ دیکھیں لا الہ الا اللہ الحمدللہ اس طرح کر کے کچھ اس طرح کچھ اور لکھا ہے, محمد نہیں لکھا. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے جائیں. اس عمر بن عبدالعزیز کے یہ سکے ہیں, یہ پھر یزید دوئم کے سکے ہیں, ہشام ابن عبد الملک یہ آ گیا, پھر یہ آپ کے پاس الولید دوئم آ گیا, یزید دا تھرڈ آ گیا. اس کے سکے اگر آپ دیکھیں ادھر بھی آپ کو محمد نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا کوئی بھی. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ یہ اب ظاہری بات ہے کہ مجھے صحیح پڑھا نہیں جا رہا ہے, ایک تو ہے بھی نقطوں کے بغیر ہے, ظاہری بات ہے یہ لکھائی اس ٹائم ہے ہی نقطوں کے بغیر تھی. تو یہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یہاں کے اوپر. ٹھیک ہے, میرا خیال میں یہاں محمد ہے شاید, یہاں پر محمد یہ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ یہ محمد ہے. ہاں یہ میرے خیال ہے یہ لکھا ہوا ہے محمد شاید. تو یہ کب ہے, یہ کب آ رہا ہے جی؟ یزید سوئم جو ہے وہ کب آ رہا ہے؟ 744 عیسوی میں, 100 سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد. 100 سال سے بھی زیادہ. 734 میں محمد مرا ہے, اور پہلی دفعہ آپ کو پہ محمد یہاں پہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ادھر بھی لا الہ الا اللہ محمد, یہ محمد رسول ہے, اللہ, یہ محمد ہے, یہ محمد ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ محمد ہے. ٹھیک ہے, پہلی دفعہ لکھا ہوا یہاں نظر آ رہا ہے. اچھا, اب آ جائیں آپ عباسیوں کے سکوں کے اوپر. یہ عباسی ہیں. پہلا صفا, دوسرا المنصور کا سکہ دیکھیں جی آپ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ دیکھیں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, صاف ستھرا بالکل. کس سن کی بات ہے جی؟ یہ 754 کی بات ہے. ٹھیک ہے, المہدی اس کے سکوں کے اوپر بھی لکھا ہے محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو کنسسٹنٹلی سب سکوں کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا. بلکہ بعد والے جو سکے ہیں ان کے اندر پھر ایون کے جو درود ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ بھی لکھا ہوا آپ کو, مطلب جو ہے نا وہ بھی نظر آنا شروع ہوتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ معاویہ یہ یہاں تک شاید یہ یزید دا تھرڈ کے ٹائم تک, ایک تو پہلی بات ہے کہ تصویریں بننی ہیں, جیسے یہ دیکھیں جی, یہ یزید یہ آپ کا الولید دوئم ہے, اور اس کی یہ تصویر ہے جی, پراپر پینٹنگ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے, یہ ہاتھ میں جو ایسے کوئی سائن ہونا ہے نا, یہ کرسچنز کیا کہ اپنے سینٹس کی تصویریں اس طرح بناتے ہیں, ہاتھ میں کوئی سائن ہوتا ہے. تو یہ تصویر بنانا تو اسلام میں حرام ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہشام بن عبد الملک اس کا پورا مجسمہ بنا ہوا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کیا مسلمان تھے؟ موسٹ پرابلی یہ لوگ مسلمان نہیں تھے. خیر میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں, وہ جو معاویہ کی ہے, معاویہ کا کراس جو ہے, ہاں وہ دکھا ہے. وہ تصویر میں نے دیکھی ہوئی ہے. ہاں یہ, اچھا جی, یہ ہے جی, اس بات سے کم از کم ایک بات تو مسلمانوں کے لیے ثابت ہوگا نا, جو آج بڑے شور سے کہتے ہیں کہ تصویر بنانا حرام ہے, محمد نے حرام قرار دی. یہ وہ لوگ تھے, اگر محمد ایگزسٹ کرتا تھا تو ان لوگوں کے باپ نے محمد سے ڈائریکٹ تعلیم لی تھی, اور اس کے باوجود اگر وہ تصاویر بنا رہے تھے تو اس کا مطلب محمد اگر ایگزسٹ کرتا تو اس کو اس بات پہ کوئی تکلیف نہیں تھی کہ تصاویر بنائی جا سکتی ہے یا نہیں. اچھا یہ والی نہیں ہے, ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں, یہ والی ونڈو شیئر کرتا ہوں, اس میں نظر آئے گا. اچھا جی, یہ ہے جی شیئر. اچھا جی, یہ سکہ ہے جی, ایک سیکنڈ ٹھہریں, یہ دیکھیں, یہ معاویہ کی تصویر ہے جس کے اوپر یہ کراس بنا ہوا ہے. یہ اس کا ٹھیک بیک ہے, سائڈ ہے. ہاں یہ وہ سکہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ معاویہ کی اس کے اوپر کراس بنا ہوا تھا. یہ معاویہ کی سیل ہے جی. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر یہ جو اس نے, ایک منٹ میں ذرا اگر نکال ہی لوں ادھر معاویہ کو, یہاں پہ ایک سیکنڈ,
اچھا بائی دا وے یہ تمام سکے میرے خیال میں زیادہ تر جو ہے نا وہ لندن کی میوزیم میں دیکھے جا سکتے ہیں، اگر ہاں کسی کو دیکھنے ہو یہ تو وہاں جا کے دیکھ کافی سکتے جگہوں پہ ہیں، مطلب کافی جگہوں پہ ہیں یہ سکے کا جو ہے نا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، چلیں میں اس کو بند کرتا ہوں، میں دکھا تو دیا آپ لوگوں کو، سکے کا ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سکے ایک سے زیادہ جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، اور آرام سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سے سکے جعلی ہیں اور کون سے اصلی ہیں، تو اس لیے ڈاؤٹ کی جو ہے نا وہ بات نہیں رہتی، بڑے آرام سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سکہ جعلی ہے یہ سکہ اصلی ہے، اس لیے ڈاؤٹ کی بات نہیں رہتی۔ اور عام طور پہ جو منٹڈ سکے کسی بھی دور کے آج تک آپ کو ملے نا، آپ کو ایک سے زیادہ جگہوں پہ ایک سملر سکہ مل جاتا ہے، ایون کہ یہ بھی پہچاننے کا بڑا آسان ہوتا ہے کہ بھائی یہ سکہ کس طرح منٹ کیا انہوں نے، وہ جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں ان کو ایون کہ یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ منٹ کس طرح ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ سامنے آپ کے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کے اموی تھے یہ مسلمان تھے بھی یا نہیں، موسٹ پرابلی مسلمان ہی نہیں تھے۔ اگر یہ مسلمان نہیں تھے تو جو ان سے پہلے 4 خلیفہ جو ہیں وہ بھی پھر مسلمان تھے یا نہیں، ہاں سوچنے کی بات ہے نا۔ ایون کہ یہ بالکل بھی بات آتی ہے کہ ایک محمد کا بھی ذکر ملتا ہے تاریخ کے اندر، جو کہ یروشلم کا ایک بشپ ہے، وہ اس کا ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کس جگہ پہ حملہ کیا ہے، غزہ میں کیا ہے یا یروشلم پہ حملہ کیا ہے، اور وہ جو ہے وہ کراس اس کا نشان ہے۔ تو اس سے پھر اس کی جو آگے سے تعویل ہے مسلمان یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی محمد، پھر خود ہی یہ کہنے لگتے ہیں کہ محمد ایک ٹائٹل تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں نہیں پتا، کہ میرا تو جہاں تک خیال ہے کہ یہ ایون کے جو خلیفے تھے یہ بھی شاید اپنے آپ کو محمد ہی کہتے تھے سارے۔ ہاں بالکل ہو تو سکتا ہے، یہ جیسے تھا۔ آج کل پریزیڈنٹ ہے نا، پریزیڈنٹ وہ ایک ہوں، ٹائٹل ہے، تو اس وقت جو بھی پاور میں آتا ہوگا وہ کہتا ہوگا میں آج سے میں محمد ہوں۔ ہوں، ویری انٹرسٹنگ سر، یہ بات لمبی ہو گئی لیکن اس پہ جو ہے نا بڑی اچھی بات ہو ہاں سکتی ہے میں میرے خیال میں۔ اختتام کرتا ہوں۔ ہاں بہت سے لوگوں کو میرے خیال میں یہ اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں یہ ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے، پچھلے 10-15 سال سے یہ کام بڑا تیز ہو گیا، اور ابھی میں کہہ رہا ہوں نا اگلے 5-7 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں اسلام کے لیے، کیونکہ دنیا اب اس کے پیچھے پڑ گئی ہے ساری۔ کرسچنز بھی پیچھے پڑے ہیں، ایتھیسٹ بھی پیچھے پڑے ہیں، جو آرکیولوجسٹ ہیں وہ بڑی بڑی ریسرچ کی ہے لوگوں نے، ایون کہ وہ تو اب یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو قرآن کی عربی ہے یہ تو حجاز کی عربی نہیں ہے۔ ہاں وہ اس کا اسکرپٹ بالکل ڈفرنٹ ہے۔ نہیں سر، ورڈ سے جو وہ پہچانتے ہیں نا، یہ عربی ادھر کی ہے ہی نہیں ہے، یہ عربی جو ہے نا یہ نارتھ ایسٹرن حجاز کا جو علاقہ ہے نا، جو آج کچھ عراق میں شامل ہے، وہاں کی عربی ہے۔ وہ پھر ایک بڑی لمبی ڈسکشن ہے، اس کے اوپر پھر بات کروں گا میں پھر کسی دن۔ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں، تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں۔ اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے۔